اس سے بھی اعلیٰ ہے اور اس کا بھی مفہوم اس میں ہے، پر بڑی توجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو، اذا ضربتم، جب تم نکلو سفر پر، کون سا سفر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بولیے اللہ کی راہ میں، تو یہ سفر کون سا ہوا؟ جہاد والا۔ جہاد ذرا سارے بولے ساتھی بھائی، یہ سفر کون سا ہے جی؟ تو جب تم جہاد کے لیے نکلو، قتال کے لیے نکلو، تو فتبینوا، تو ذرا خوب تحقیق کر لیا کرو، پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور یہ نہ کہا کرو، لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں آ کر سلام کرے، جو تمہیں آ کر سلام کر، السلام علیکم کہے، تو ولا تقولوا، تم نہ کہنا کیا؟ لست مومنا، کہ یہ تو مسلمان ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب تمہیں وہ سلام کر رہا ہے تو سلام اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ مسلمان ہے، بولیے نا، بندہ مسلمان ہے، یہ تو اللہ نے نا شرط نہیں نہ رکھی کہ تیرے فرقے کا ہو تو پھر قبول ہے، تیرے فرقے کا نہیں ہے تو بے شک بیت اللہ میں مر جائے تو اس کو گستاخ ہی سمجھنا، وہ جہاں مرضی مر جائے، چونکہ میرے جماعت کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں ہے۔ اس چیز نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اسلام کا حلیہ بگاڑنے پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اس بات پہ کہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ جی پھر مسلک کیڑا ہے، وہ جی پھر کیڑے فرقے دے ہو، میں کیا بھی انہوں کہہ دیو بھی سیدھا جہنمی فرقے دا ہی ہے، کیونکہ حضور نے تو فرقیاں تو بچائے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ عیاش بن ربیعہ پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ ابو جہل کی ماں کی طرف سے بھائی تھے، سمجھ رہے نا، ابو جہل کے ماں کی طرف سے، باپ ابو جہل کا ہشام تھا، اس کا اور تھا، یہ مسلمان ہو گیا مکہ میں اور چھپ کے رہے کر اسلام چھپا کے رکھا، اور پھر یہ سرکار مدینہ میں چلے گئے تو یہ بھی چھپ کے چوری سے بولا کرے نا یار، مدینہ چلے گئے۔ اب پیچھے ابو جہل کا ایک بھائی تھا حارث بن ہشام، اور یہ ابو جہل، اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ مدینہ میں بھی جا کر مسلمانوں میں نہیں رہے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے، آتے تھے نماز پڑھتے تھے، کھا پی کے پھر غار میں دوبارہ۔ ماں نے کہا نہ میں چھاؤں میں آؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، میرے بیٹے عیاش بن ربیعہ کو لے کے آؤ۔ تو اب یہ دونوں ابو جہل اور یہ حارث گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، وہ تو غار میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے غار سے باہر آواز دی، ہوگا بھائی ہم تمہارے دین کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور تمہاری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، کھاتی پیتی کچھ نہیں، خدا کے لیے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ خیر وہ نکل آئے، انہوں ماں کا سن کے ترس آ گیا، باہر آ گیا تو یہ مدینے سے باہر تو لے آئے میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ جب دیکھا بھی مدینہ کافی دور ہے تو دونوں بھائیوں نے 100 کوڑے لائے ٹکا کے، چنگی مالش کی تھی، اور تو کلمہ کیوں پڑھے بھائی، اور پھر لے گئے وہاں ماں کے پاس۔ تو ماں نے بھی کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، کچھ نہیں کروں گی، کلمہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا، ان کا کہنا مان لیا، اور کہا بھائی ٹھیک ہے جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ اس پر ایک شخص نے تانا دیا، اب یہ توجہ سے بات سمجھنا، اس کا نام تھا حارث بن زید۔ کیا نام تھا جی؟ اس نے اس عیاش بن ربیعہ کو کہا، اوے، یہ حضور کا بڑا اس وقت دشمن تھا، کہنے لگا اگر وہ دین سچا ہوتا اور محمد سچے ہوتے تو تو مر جاتا، کلمہ کبھی نہ چھوڑتا، تو نے چھوڑ دیا، یا تو تیرا وہ دین غلط ہے یا پھر تیرا یہ دین کا کہ تو نہ اس دین پہ رہتا ہے نہ اس دین پہ رہا۔ تو عیاش کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تو میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے، اللہ کی قسم اگر تو کبھی مینوں کلا لب گیا تو میں تینوں چھڑنا کوئی نہیں ہے، تیرا میں گھٹ بھرنا ہی، قسم اٹھا کے وعدہ کر دیا۔ خیر جب وہ دین بظاہر چھوڑا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، یہ بھاگے پھر سیدھا حضور کے پاس اور کلمہ دوبارہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ قدرت خدا کی کہ وہ حارث بن زید جس نے تانا دیا تھا اس کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مدینہ آئے اور حضور کی محفل میں آ کر کلمہ پڑھا۔ اس وقت عیاش بن ربیعہ وہاں نہیں تھے، تو یہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلے، قباء مسجد کے قریب مل گئے، تو عیاش بن ربیعہ نے اپنا وہی بدلہ لیا اور ان کو شہید کر دیا، اور جب شہید کر چکے
تو تب صحابہ نے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، نہیں تو اس کا کیا کام تھا مدینہ میں، اور تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو پھر یہ بڑے پریشان ہوئے اور نادم ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں پہلے ذرا خوب تحقیق کر لیا کرو، بولو پہلے خوب تحقیق ہے، انویسٹیگیشن تو کرو۔ ایسے کہہ دیا گستاخ ہے اور آپ لے پڑے۔ کسی نے کہا چور ہے، وہ شور جا رہا تھا، جو چور ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا چور 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 چور، تو ساری چور ہو گئے۔ اصل پھر چور کدھر ہے کسی کو پتا؟ بس یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے جی۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو درداء پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ کسی لشکر میں گئے، ایک پہاڑی کے قریب تھے، تو ایک شخص آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے ان کو دیکھ کر سلام کیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو درداء نے سمجھا کہ یہ ہم سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے آئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے؟ اور ایک واقعہ اسامہ بن زید کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ ایک شخص کو پکڑنے لگے، اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اگر قیامت والے دن پوچھے کہ یا اللہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تو کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہنے لگے جی اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، وہ پہلے مسلمان ہوتا تو ہم جانتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا یا کہ اندر سے پڑھ رہا تھا؟ دلوں کے معاملات تو اللہ جانتا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے۔ بولیے وہ سارے بولو نا، ایک آدھا نہ بولو یار، وہ سارے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اچھا جی، تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا اللہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں نے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے، ان سے بھی غلطی سے ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں اس سے بری ہوں، جو اس نے کیا میں بری ہوں۔ آپ نے 3 بار یہ فرمایا۔ اور اسی طرح حذیفہ بن جمال پڑھیے رضی اللہ حذیفہ کے والد حضرت یمان، وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے، اتنی بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ مسلمان ان پہ وار کر رہے ہیں اور وہ اندر سے کہہ رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بھی کہہ رہے ہیں میرے مسلمان باپ ہیں، وہ میرا باپ ہے، پر کسی نے سنی نہیں، اور وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ میں نے سارے واقعات اکٹھے کر کے آپ کو سنا دیے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم جہاد کرنے لگو تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور اس کو نہ کہو لمن القا الیکم السلام، جو تم سے ملاقات کے وقت سلام کرے، لست مومنا، یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، تبغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کے مال کہ یہ قتل ہوگا تو اس کا مال اسباب یعنی مال غنیمت ہمیں مل جائے گا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، فکر نہ کرو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بولیے اللہ کے خزانے بھرے پڑے، مال غنیمت کے لیے کسی کو قتل نہ کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، بولو تم بھی تو پہلے کافر ہی تھے۔ تم میں سے کتنوں نے اپنا ایمان چھپا چھپا کے رکھا تھا، آج ان کو قتل کر رہے ہو، تو تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ مگر کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ جو ایمان ہے، کلمہ ہے، یہ کس کا احسان ہے جی؟ فتبینوا، لہذا اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کی خبر ہے رکھنے والا ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا